السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ القیامہ پارہ نمبر 29، آیات مقدسہ 16 تا 25 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے بہت اہم ارشادات عالیہ سے نوازا اور قیامت کے عنوان سے گفتگو ہو رہی تھی کہ قیامت آئے گی اور کیسی ہوگی، جس دن سورج اور چاند سب بے نور ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت کی جو عدالت ہے وہ لگے گی۔ اللہ رب العزت اس وقت جس غصے میں ہوں گے، جلال میں ہوں گے، کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے پیارے نبی یا رب نفسی یا رب نفسی پکار رہے ہوں گے۔ ایسے حالات میں انسان کے لیے کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہوگا، اور اصل میں یہ چیلنج ہے ان شیطانی جماعتوں کے لیے جو دنیا کے اندر راہ فرار اختیار کر لیتے تھے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ لے کے آئے ہو یہ تو خود ہی بنا کے لے آئے ہو۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں، جو پروگرام پیش کر رہے ہیں، جو فلسفی پیش کر رہے ہیں، فلسفہ توحید، وہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا کوئی کسی قسم کا فرار نہیں ہوگا، بلکہ احتساب ہوگا کہ تم نے آگے کیا بھیجا ہے، تم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے انسانی جو اعمال و کردار ہے اس کی باقاعدہ ہسٹری ہے، تاریخ مرتب ہو رہی ہے کہ کس طرح گزارا ہے وقت، آپ نے جو کوشش کی ہے اس کا نتائج کیا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ اللہ رب العزت نے پورا سسٹم بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے آج کے درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سچی رہنمائی جو دے رہے ہیں اس کلام مقدس قرآن مجید کی صورت میں، اس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کے تشریف لاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبعی طور پر ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ ذرا پڑھنے میں جلدی کرتے ہیں تاکہ بھول نہ جائے، کوئی لفظ نہ رہ جائے، کوئی چیز نہ رہ جائے۔ اللہ رب العزت نے وہ منظرنامہ پیش فرمایا ہے، لا تحرک به لسانک، آپ حرکت مت دیجئے اپنی زبان کو، لتعجل به، تاکہ وہ جلدی جلدی اس کو سیکھ لیں۔ آپ کا یہ جو جذبہ ہے کہ میں جلدی سیکھ لوں یا کوئی لفظ رہ نہ جائے، یقیناً یہ فطری بات ہے، طبی بات ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ نے جبرائیل کے ساتھ اس طرح نہیں پڑھنا، زبان کو حرکت نہیں دینا کہ آپ ان کے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ جب پڑھیں،
جبرائیل پڑھیں، اللہ رب العزت کی کلام مقدس وہ نازل فرمائیں تو خاموش رہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ہمیں بھی یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، درس ہو رہا ہو، جب غور و فکر کے لیے دعوت دی جا رہی ہو، تو سب کچھ چھوڑ کر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں پوری توجہ کے ساتھ وہ گفتگو سننی چاہیے۔ ان علینا جمعہ وقرآن، آپ جس بات سے پریشان ہیں بالکل پریشان نہ ہو۔ ان علینا، بے شک یہ ہمارے اوپر ہے، کیا؟ جمعہ، اس کو جمع رکھنا یعنی بھولے نہ، وقرآنہ، اور آپ کی زبان پر کہ آپ اس کو پڑھیں اور پھر پڑھا سکیں۔ گویا قرآن پاک کی جو تعلیم ہے، اس تعلیم پر آپ قائم رہیے، وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو اتنا موقع دیں گے کہ آپ دوسروں کو پڑھا سکیں۔ خود پہلے پڑھیں، خود سمجھیں، پھر دوسروں کو آپ سکھائیں اور پڑھائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے عزیزوں، کیسے ذمہ داری نہ ہو؟ اللہ رب العزت کے اس اعلیٰ منصب پر نبی علیہ السلام فائز ہیں جو اللہ کی عطا کرتا ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، پھر جب آپ پڑھنے لگیں، یعنی فرشتہ جو ہے وہ پڑھنے لگے زبانی، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو آپ اتباع کریں اس کے پڑھنے کی۔ جب وہ پڑھے تو آپ خاموش رہیں اور پھر بعد میں پڑھیں، یعنی آپ پیروی کریں۔ اصل چیز ہے آپ غور و فکر کریں، آپ ساتھ ساتھ چلیں، آگے نہ بڑھیں۔ ثم ان علینا بیان، یاد رکھیے پھر بے شک ہمارے اوپر ہے اس کو کھول کھول کے بتلانا، اور آپ بیان کریں گے۔ آپ جو بیانیہ جاری فرمائیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہوگا، اللہ رب العزت اس کا ماحول پیدا کر دیں گے۔ اللہ رب العزت اس طرح کے حالات بنائیں گے کہ آپ اپنے بیانیہ کو جاری کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے ہیں مکہ المکرمہ میں، تو یقیناً مشکلات آئی ہیں، یقیناً افراد تھوڑے ہیں، یقیناً بہت مصیبتیں آئی ہیں، لیکن کیا آپ کیا بیانیہ کامیاب نہیں ہوا؟ کیا آپ نے کھول کھول کے بیان نہیں فرمایا، ارشاد نہیں فرمایا؟ ہر چیز کھل کے سامنے آ گئی۔ اور یہ جو بڑا مافیا تھا ابو جہل کی شکل میں، وہ غزوہ بدر میں شکست کھا جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، عام طور پہ جو لوگوں کے رویے ہیں وہ تو یہی ہے کہ تم چاہتے ہو کہ جلد بازی یعنی جلدی آ جائے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی جلدی آ جائے، آپ چاہتے ہیں نتائج جلدی پیدا ہو جائیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ انسانی فطری تقاضا ہے، لیکن یاد رکھیں وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آپ چھوڑتے ہیں جو دیر میں آنے والی ہے۔ یہ انسانی طبعی تقاضا ہے کہ چیزوں کو جلدی کرنا چاہتا ہے، نتیجہ جلدی لینا چاہتا ہے، اور اگر کوئی تاخیر ہے کسی کام میں تو اس کو چھوڑ دینا چاہتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ہمیشہ بیلنس رکھنا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ جو قومیں ٹھہر ٹھہر کے چلتی ہیں، غور و فکر کرتی ہیں، ہمیشہ وہ نتائج حاصل کرتی ہیں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، وہ وقت ایسا ہوگا کہ چہرے اس دن، یومئذ اس دن، ناظرہ تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ اس وقت جو ماحول ہوگا جنت کے اندر، تو چہرے جو ہے وہ تر و تازہ ہو جائیں گے، اور
اللہ رب العزت کی طرف توجہ کرنے والے ہوں گے۔ گویا اللہ رب العزت کی طرف جب وہ دیکھیں گے تو اصل میں وہ اللہ ان کے محبوب حقیقی ہیں، اور اللہ رب العزت کتنا پیار کرتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ، میرے عزیزو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں میرے بارے میں میرے بندے پوچھتے ہیں میں کہاں ہوں، ان کو بتا دیجئے کہ میں تو بہت قریب ہوں، اور میں ہر دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ایک تو وہ جنتی ہیں جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، لیکن دوسری طرف دیکھو وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور چہرے ایسے ہوں گے جو اداس ہوں گے، یومئذٍ اس دن، باسرہ اداس چہرے اترے ہوئے ہیں، پریشانی غالب ہے، چہروں سے نمایاں ہوتی ہے۔ یہ جو باڈی لینگویج ہے انسان کی، اس میں سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ چہرہ ہوتا ہے۔ آپ بھی ذرا غور کیجئے کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہ وہ چہرے سے ہنسے گا، مسکرائے گا، اور اپنی باڈی لینگویج یہ ثابت کرے گا کہ میرے اندر کیا ہے۔ اور بعض چہروں پہ افسردگی ہوتی ہے، بعض چہرے اترے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، اصل میں جو سچی جماعت ہے، سچے لوگ ہیں، ان کو دنیا سے کیا خطرہ ہے، ان کو آخرت سے بھی کیا خطرہ ہے۔ وہ تو اللہ کی رضا کے لیے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ یہ چہرے افسردہ افسوسناک شکل میں اداس ان کے ہوں گے جو دنیا کے اندر عیاشی کرتے رہے ہیں۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اس دن ان کے چہرے اداس ہوں گے، تَظُنُّ خیال کرتے ہیں أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، اور کہ ان پر آئے جس سے ٹوٹے کمر، یفعل بہا فاقرہ، فاقرہ کمر ٹوٹ جائے۔ کمر جب ٹوٹتی ہے تو انسان ہل جاتا ہے۔ کمر جس کی بیس مہرے ہیں، یہ مہروں پر مشتمل ہے، مہرے ہلنے لگیں تو جسم تباہ ہو جاتا ہے، جسم آرام اور سکون محسوس نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے ان کی جہنم میں قبر توڑ دی جائے گی تو کھڑے کس پر ہوں گے؟ کھڑا ہو ہی نہیں سکیں گے۔ اللہ رب العزت نے میرے عزیزوں مثالیں دی ہیں۔ اللہ کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ وہ حالات حاضرہ پر گفتگو ارشاد فرماتے ہیں، ظاہری اسباب پہ گفتگو ارشاد فرما کے ہمیں گہرائی تک لے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی یہ ہمارے لیے بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت کا بڑا اکرام ہے کہ وہ ہمیں اتنا موقع ارشاد فرماتے ہیں، ہر چیز سمجھاتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔